حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص طیب مال یعنی حلال مال کمائے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اس کو خبیث بنا دیتا ہے، اور جو شخص حرام مال کمائے زکوٰۃ کا ادا کرنا اس کو پاک نہیں بناتا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ جس مال کو بڑی محنت و جافشانی سے جائز ناجائز کا اہتمام رکھتے ہوئے کمایا تھا، اسے ذرا سے بخل سے اس کی زکوٰۃ کا اہتمام نہیں رکھا، سارا کا سارا اللہ تعالی شانہ کے نزدیک خبیث بن گیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد وارد ہوتا ہے کہ جو شخص حرام طریقہ سے مال کمائے اور پھر اس کو صدقہ کرے، اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اس پر ہے، یعنی حرام مال کمانے کا وبال سر پر رہا اور اس کا صدقہ کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی، اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی، اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی قیامت کے دن ڈالی جائے گی۔ اس حدیث شریف سے عورتوں کے لیے بھی سونے کا پہننا ناجائز اور حرام معلوم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو ابتدائے اسلام پر محمول کیا ہے، اس لیے کہ سب علماء کے نزدیک دوسری احادیث کی بنا پر عورتوں کے لیے سونے چاندی کا زیور جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اس حدیث کو اور اس جیسی دوسری احادیث کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر محمول فرمایا ہے، اور بعض روایات سے اس کی تائید فرمائی ہے۔ چنانچہ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ میں اور میری خالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ہم نے عرض کر دیا کہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے نہیں ڈرتی کہ اللہ جل شانہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائیں، ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ روایت اس مضمون میں صاف اور واضح ہے کہ جہنم کی آگ اس کے بدلہ میں پہننا اسی صورت میں ہے کہ ان کی زکوٰۃ نہ کی جائے۔ عورتوں کو اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ خود جو زیور وہ آج زیب بدن کر رہی ہیں، ان کی زکوٰۃ وہ باقاعدگی سے ادا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کل کو جہنم کی دہکتی آگ میں اپنے بدن کا عذاب جھیلیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ممکن ہے اسی وجہ سے ہو کہ ان کو اس وقت تک یہ مسئلہ معلوم نہ ہو۔ چنانچہ دوسری حدیث میں اس کا سوال کرنا اس کی دلیل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک وہ زیور کو عورت کی اصلی ضرورت میں سمجھتی ہوں، حالانکہ زیور اصلی ضرورت میں نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے۔ اس مطلب کے موافق سونے کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، چاندی کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے ملاحظہ فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے بنوائے کہ آپ کے لیے اپنی زینت کروں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی تجھ کو تو جہنم کی آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ یہاں انکار کی دو وجوہوں کے علاوہ جو پہلی حدیث میں گزریں، تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ چاندی کے چھلوں کا وزن عام طور سے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زیور کی مقدار اگرچہ اتنی نہ ہو لیکن دوسرے زیور کے ساتھ ملا کر بھی نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی تھیں جن کے ہاتھ میں 2 وزنی کنگن سونے کے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس بات سے خوشی ہے کہ حق تعالی شانہ ان کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن تمہیں قیامت کے دن پہنا دے۔ انہوں نے یہ سنتے ہی دونوں کنگن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ کے واسطے دیتی ہوں۔ یہی وہ خاص ادا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مرد اور عورت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سننے کے بعد پھر تعمیل میں کوئی جیل و حیل و حجت لعت و لعل ہوتی ہی نہیں تھی۔ ان سب روایات کے موافق سونے چاندی کے سب زیوروں کا ایک ہی حکم ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے پر جہنم کی آگ مسلط ہو جانے میں دونوں برابر ہیں، خواہ کسی روایت میں سونے کے زیور ہوں یا چاندی کے زیور۔ اور بعض علماء نے ان روایات کی وجہ سے جن میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے اور سونے چاندی میں فرق کیا گیا ہے، یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے تکبر، تفاخر اور اظہار مراد ہے۔ ایک اور روایت سے اس مفہوم کی تائید بھی ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، کیا تمہیں زیور بنانے کے لیے چاندی ہی کافی نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ جو عورت سونے کا زیور بنائے اور اس کو ظاہر کرے اور اس کی وجہ سے عذاب دی جائے گی۔ اور یہ بات عام طور سے مشاہدہ میں آتی ہے کہ عورتوں کے یہاں چاندی کا زیور، بالخصوص جو عورتیں اپنی جہالت سے اپنے آپ کو اونچے خاندان کی سمجھتی ہیں، کچھ وقت اور اہمیت نہیں رکھتا اور چاندی کے زیور کو کوئی اظہار تفاخر کی چیز نہیں سمجھتی، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں تو وہ ذرا بھی ان کے اظہار کا داعیہ پیدا نہ ہو، لیکن سونے کے کنگن ہوں تو بے وجہ 50 مرتبہ مکھی اڑانے کے بہانے سے ہاتھ ہلائیں گی، 20 مرتبہ دوپٹہ درست کرنے کے واسطے ہاتھ کو پھیریں گی۔ بالخصوص کوئی نئی عورت گھر میں آ جائے یا وہ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، پھر تو نہ مکھی ان کے بدن سے اڑا کر دیتی ہے اور نہ ہی ان کا دوپٹہ درست ہونے کو آتا ہے، بار بار ہاتھوں کو حرکت دیتی رہتی ہیں، اور اس حرکت سے محض دوسرے پر تفاخر مقصود ہوتا ہے، اپنے زیور کو دکھانا ہوتا ہے۔ لہٰذا دونوں باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ زیور سے تفاخر اور تکبر اور اس کا اظہار ہرگز نہ ہونا چاہیے، اور اس کی زکوٰۃ بہت اہتمام سے ادا کرنی چاہیے، اور دونوں میں سے اگر کوئی سی ایک بات کا بھی لحاظ نہ رکھا جائے تو اپنے آپ کو عذاب کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں یہ سب چیزیں اس لیے بھی شامل کی ہیں کہ معاشرہ میں جو اونچ نیچ اللہ پاک نے خود بنائی ہے اس کو میٹ کیا جائے۔ غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کے الٹرنیٹیوز بنائے ہیں تاکہ معاشرے میں ایک توازن قائم کیا جا سکے۔ یہ محض ہمیں نقصان پہنچانے یا ہمیں تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس ایکو سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اس طرح کے توازن کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ انصاف کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بہت اہم ہے۔